بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نہر مذکورہ میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کو کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے، اسے اس امر کی اطلاع دے دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کی کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون مذکورہ نے جواب دیا کہ نفس باغ تو میرا ہے اور نفس سلطان کا، اور وہ یہاں نہیں ہے، بالغ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نفس حصہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نفس، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نفس سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کی کسی مقرب پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی بیٹی سے حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا مطروع پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نفس سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا، جب تک لڑکی کے ساتھ نہ کرے گا نکاح، آپ سے نفس سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد چارونہ چار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت ثقافات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئی اور اب تک سلطان نے سیب کا نفس حصہ انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرما دیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماعی کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کے مسلح پر سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ مردہ تھے۔ بعد از لڑکی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ حضرت کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کا اصل بھی یہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔